لیکچر نمبر 282۔ آج سے موضوع ہمارا بدل گیا ہے اور موضوع ہوگا حج، حجۃ الوداع، الوداعی حج، الوداع یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اب ہمارے الحمدللہ یہ 282واں لیکچر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کا جو ہے نا جب یہ موضوع مکمل ہوگا تو پھر وفات النبی رہ جائے گا، تو مجھے امید ہے محرم سفر تک ہم یہ موضوع کو مکمل کر لیں۔ یہ اسلام کا رکن ہے جی، حج، یعنی کہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ جو ہے نا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ حج چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جس طرح انہوں نے بت پرستی کی، اسی طرح حج تو وہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں بہت ساری بدعات کو، شرک کو شامل کر دیا، اور وہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حج ہوتا ہی نہیں تھا، حج ہوتا تھا، ننگے ہو کر حج کرتے تھے، بے پردہ ہو، اور ادھر ہی بت سجا رکھے تھے 360، ان کی پوجا بھی ساتھ ہی کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بڑا ابراہیمی کہتے تھے، اور قبلہ بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سفر میں 2 چیزیں ہیں، راستہ پرامن ہو اور اپنے پاس اتنی رقم ہو کہ بندہ جو ہے نا آنے جانے کا خرچ بیوی بچوں کو دے کر، یا اکیلا ہے تو اتنی طاقت آ جا سکے، تو حج فرض ہو جاتا ہے اس کو۔ اور یہ جو ہے نا 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 دیکھ لیں، قدرتی بات ہے، ذوالقعدہ یہ 15 دن بعد شروع ہو رہا ہے، ذوالقعدہ ادھر سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، تاکہ بندہ آنے جانے میں نا ان کو سہولت ہو، اور ایک رجب ہے۔ باقی اس کی فضیلت کیا ہے حج کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ اس نے کوئی شاہوانی حرکت کی، کہ میاں بیوی یا کوئی بھی غلط معاملہ نہ کیا، حتیٰ کہ بیوی سے بھی معاملات حرام ہو جاتے ہیں حالت احرام، اور نہ وہ گناہ کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تو وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، لیکن پہلے دن کا بچہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم۔ اسی طرح جو بندہ حج کر لیتا ہے تو گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اگر اللہ قبول فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں اور کتنے عمرے کیے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا، باقی کتنی تفصیل نہیں ہے۔ بعد نے کہا کہ ہجرت سے پہلے بھی حج کیا، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی بار حج جو ہے نا وہ کیا۔ عمرے آپ نے نا 4 کی، اور 3 عمرے آپ نے ذوالقعدہ میں کیے ہیں، اور ایک آپ نے غالباً دوسرے مہینے میں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کیا 9 ہجری میں حج، لیکن فرض کب ہوا؟ پہلے فرض ہو گیا۔ مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ صلح حدیبیہ میں جو ہے نا جو 6 سن ہجری میں ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا حج فرض ہو چکا تھا۔ یہ بعض اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ 9 ہجری کو حج فرض نہیں ہوا، وہ تو آخری سال ہے آپ کا۔ اس سے پہلے آپ نے ابو بکر کو، اس سے پہلے کسی اور صحابی کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ نے نا جب 1 سال حج کے لیے نا
عطا بن اسید کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ امیر حج کسے کہتے ہیں؟ امیر حج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جہاد کے لیے مختلف لوگوں کو امیر بنا کر نہیں بھیجتے تھے، آپ مدینہ میں ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ صاحب کرام کو دے کر بھیج دیتے ہیں کہ تم اس جہاد کے امیر ہو، سپاہ سالار، تو یہ بھی سپاہ سالار ہی سمجھ لیں۔ تو آپ نے نا عطا بن اسید کو نا امیر حج بنا کر بھیجا۔ یہ جو ہے نا غالباً 8 ہجری کی بات ہے جران۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 ہجری وہ جو ہے نا آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد ان کے پیچھے حضرت علی کو بھی بھیجا ہے، آج ایک تفصیلات۔ تو پھر جب یہ 10ویں آئی نا ہجری، تو آپ نے یہ حج کیا ذوالحجہ محرم صفر ربیع الاول، 3 مہینے بعد آپ فوت ہو گئے، یعنی کہ اس حج کے بعد آپ 3 مہینے زندہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں حجۃ الوداع، الوداع یعنی کہ آپ الوداع ہو گئے نا، آپ چلے گئے تھے دنیا سے۔ اور ابن قیم نے کہا کہ ویسے 9ویں یا 10ویں کوئی فرض ہوا تو پھر آپ نے اسی وقت حج کیا۔ بڑا یہ اختلاف ہے، چاہے جب بھی فرض ہوا ہو، آپ نے 10 ہجری کو ایک ہی حج کیا، اس سے پہلے ابو بکر نے کیا اور اس سے پہلے عطا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج اور عمرے کیے؟ میں نے بتایا کہ ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا، بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک ہی بار حج کیا۔ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ یہ روایت ہے جی صحیح مسلم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی بار حج کیا۔ امام مجاہد کہتے ہیں ہجرت سے پہلے آپ نے 2 حج کیے ہیں، ہجرت سے پہلے، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں۔ اور اچھا آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا پہلے اصل میں نا یہ ٹائم پر نہیں حج ہوا، قدرتی بات ہے یہ نا، مشرکین مکہ اپنے جس طرح انہوں نے اور بدعات اور تبدیلی کر دی تھی دین میں، اسی طرح انہوں نے حج کے وقت میں بھی تبدیلی کر دی۔ مثلا وہ کہہ دیتے تھے لڑائی جاری رکھنے کے لیے، نہیں جی یہ تو اب سفر ابھی محرم شروع نہیں ہوا تاکہ ہماری لڑائی جاری رہے، یعنی کہ 4 مہینے جنگ کرنا منع تھا، یہ کافروں کو بھی پتا تھا، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس میں جنگ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے جس طرح اور تبدیلیاں کی تو انہوں نے وقت کو بھی آگے پیچھے کر دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مغرب عشاء کے ٹائم جا کر پڑھتے تھے، تو وہ تو ٹائم گزر گیا۔ اسی طرح انہوں نے 10-12 دن آگے پیچھے کر دیے ہوئے تھے، تو جو پیچھے حج ہوئے ہیں نا وہ اپنے وقت پر ہوئے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ کی قدرت چاہے انہوں نے تبدیلی کی، ہوتے ہوتے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا وہ بالکل ٹھیک ٹائم پر کیا، یعنی کہ وہ ذوالحجہ کا ہی مہینہ۔ آپ نے فتح مکہ سے بعد اور غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد آپ نے یہ حج کیا ہے۔ تو آپ نے غزوہ تبوک کے بعد بھی پروگرام بنایا ہے کہ حج کروں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ ننگے لوگ ادھر حج کرتے ہیں، مشرکین بھی ساتھ، عورتیں رات کو ننگی ہو کر حج کرتی تھی، توبہ نوز باللہ، یعنی کہ وہ رات کو کرتی تھی وہ دن کو۔ فلسفہ کیا تھا؟ کیوں وہ لباس اتار دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو اب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اب اس لباس میں اللہ کے حضور کو نہ جانا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ بہرحال آپ نے 10 سن ہجری کو جو ہے نا حج کیا، اور اس وقت آپ نے اعلان کر دیا نا پہلے 9 ہجری کو کہ کوئی کافر مشرک بیت اللہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ 3-4 کیا نا آپ نے تبدیلی، آپ نے ایک تو ہے کہ آپ حج کر لیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج کیا
تو اس سے پہلے جو حج تھا وہ مشرکین بھی حج کرتے تھے، مسلمان بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں آؤں گا تو اب کوئی مشرک جو ہے نا بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی کوئی بڑا ہو، مشرک ہو، وہ بیت اللہ نہیں داخل ہو سکتا، چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے کوئی ہو۔ یہ قرآن کی عام آیت ہے، یہ اس لیے دور دور بلاتے ہیں، ادھر نہیں بلاتے۔ اور آپ نے نا معاہدوں کا خاتمہ کیا، تو پھر آپ نے فرمایا بلا شکر زمانہ گھومتا ہوا اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ یعنی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ حج تو حج کے دنوں میں ہو ہی نہیں رہا تھا، تو اب ہوتے ہوتے قدرتی طور پر اتفاقاً وہی دن دوبارہ آ گیا۔ اب عمرے کتنے کیے میں نے پہلے بتا دیے کہ آپ نے 4 عمرے کیے، 3 ذوالقعدہ میں کیے ہیں اور ایک کہتے ہیں رجب میں کیا۔ یہ کون کہنے؟ عبداللہ بن عمر۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ رجب میں آپ نے عمرہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کہتے ہیں جی آپ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ یہ حضرت عائشہ کا اور عبداللہ بن عمر کا اختلاف ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں مجھ سے نہ غلطی ہوئی ہو، کیا تو ہے لیکن اب کس مہینے نہ یاد رہتا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور باقی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے، تو ایک سال میں آپ نے ایک ہی مرتبہ جو ہے نا عمرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بڑا 4 عمرے کیا ہیں، ایک حج، مختصر سی بات، پوری زندگی آپ نے 4 عمرے اور ایک حج کیا۔ حج کے جو ہے نا، اب سوال ہے حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ زیادہ تر یہی مشہور ہے حجۃ الوداع، اس کے اور بھی نام ہیں، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ۔ حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث ہے اس کی 5ویں نمبر پر ہے نا سنن نسائی کی، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے نا حج کے طریقے سیکھ لو۔ مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، یا آپ نے ان کو فرمایا۔ اور بلاغ اسے کہتے ہیں پہنچا دینا، تو آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا لوگوں گوار ہو میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تو سب لوگوں نے بلند آواز سے کہا تھا کہ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا، اس لیے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ اور اسے اتمام یا مکمل کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الاسلام، کیونکہ اس دن اسلام جو ہے نا دین مکمل ہو گیا۔ عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا نا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، بس وہ ایک اعلان جب ہوا تو بڑا جوش و خروش پھیل گیا۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا اور لوگ اکٹھا ہونا شروع، کئی دن لگے ہوں گے، تو جب آپ نکلے ہیں نا ذوالقعدہ میں آپ، تو آپ اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، آپ کی اونٹنی کہی تھی ایک کا نام قصوہ تھا، اس پر سوار ہوئے، آپ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، جدھر نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ تھے، صحابہ، کچھ پیدل تھے کچھ سوار تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا نظارہ کرنے لگا، میں نے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کا، سواروں کا جمع غفیر تھا۔ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی حج کی، یعنی کہ دیکھیں نا پہلے شروع میں کہتے تھا وہ ابو جال کتنے مسلمان کہتے 5 گنتا تھا، کہتے آج کتنے ہو، کہتے 18، پھر ہنستا تھا۔ ایک وقت آیا جب آپ نے حج کیا تو
جدھر نظر جاتی تھی ادھر لوگ ہی لوگ تھے، پیدل بھی سوار، حج دونوں طرح ہو سکتا ہے نا، پیدل بھی سوار۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب آپ نے حج کیا ہے تو صحابہ یا لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہرحال اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے حج کیا اس وقت، ایک روایت میں 1,20,000 لوگوں نے حج کیا ہے جو آپ کے ہمراہ نکلے، اور پھر کچھ یمن سے بھی آئے ہیں حضرت علی کے ساتھ، کچھ مکے میں ہی تھے، مدینہ میں جو آپ کے ساتھ چلے ان کی تعداد لاکھوں کی تھی۔ وہاں میں اتنا بڑا اجتماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب تو ماشاءاللہ جی کہنے 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ یہ عمرے کے بارے میں تھا کہ رمضان میں کروڑ پتہ نہیں بندوں نے عمرہ کیا ہے اس طرح پورے مہینے میں، کیونکہ عمرے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، حج میں تو بہت مشکل ہے۔ تو اب کوئی 30 لاکھ 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج میں، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جو ایک بار 5 سال کے لیے پابندی ہے۔ اگر آگے آئے گا حدیث میں کہ وہ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ سارے نکلو تو پھر مشکل میں پڑ جاتا تھا نا، جو ایک بار کر لے بس ٹھیک ہے۔ بڑا لاکھوں کی تعداد تھی جس وقت آپ نے جو ہے نا وہ حج کی ہے۔ اب مدینہ میں کس کو مقرر کیا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ نائب آپ نے مقرر کیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ آپ نے جب کس مہینے آپ روانہ ہوئے، کہتے ہیں ذوالقعدہ کی 25 یا 24ویں تاریخ تھی، یعنی کہ ذوالقعدہ ختم ہونے کو 5 راتیں باقی تھی، بعض لوگوں کا 6 راتیں باقی تھی، یہ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے کہ 6 دن باقی تھے یا 5۔ جنہوں نے مہینے کو 29 کا شمار کیا ہوگا انہوں نے 5 کہہ دی، جنہوں نے 30 کیا ہوگا انہوں نے 6 کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز مدینہ سے نکلے، ہفتہ کا روز تھا، اور ابن امام ابن قیم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض نے ابن حزم کا موقف ہے کہ آپ جمعرات کو مدینہ سے نکلے اور آپ نے مدینہ نماز ظہر کی نماز مدینہ میں اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی ہے، وہ قریب ہوگا نا۔ آپ نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ذوالحلیفہ ہی میں بسر فرمائی ہے، اور یہ ذوالحلیفہ میقات نہیں ہے نا حج کا حصہ ہے، اتفاقاً جیسے سفر کرتے ہوئے آ گیا مقام تو آپ نے کہا رات آ گئی سو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کر ادھر جب حج کرنے جانا تو ذوالحلیفہ بھی جانا ہے، وہ جیسے بندہ راستے میں نکلتے ہوئے رات آ گئی تو چلو آرام کر لوں۔ پھر دوسری یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی، ہماری ماؤں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ 9 تھیں یا 11 تھیں، سبھی نے حج کیا، سب نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور صبح کی نماز ادا کی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھائی ہے، تو بہرحال بعض نے کہا مدینہ میں پڑھائی ہے۔ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا، کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، اور یہ غسل جنابت کے علاوہ آپ نے غسل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر بندہ چلا ہے تو صفائی سوئی تمام یہ ساری باتیں۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا، یعنی ایک تو جمعے کا غسل ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے، تو ایک احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے غسل کرنا تاکہ محل چہل دور۔ پھر تمام ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی ذوالحلیفہ پہنچی،
اور عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف بن صاحب، آپ نے ان کو کہا تھا نا کہ ان کو لے کر آنا حج کے لیے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ اپنے اپنے ہودج جو نہیں ہوتی پلکی چیزیں اٹھا کر چلتے ہیں ان میں وہ سوار تھے، یہاں اونٹ پر جو رکھی ہوتی ہے بلکہ ادھر، اور عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ نے نا اپنی بیویوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا حج بس یہی ہے، اس کے بعد تم اپنے گھروں میں رہنا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی آپ کے ساتھ حج کیا۔ کہتے یا رسول حلیفہ میں رات گزارنا حج کی سنتوں میں سے نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے لیے وہاں قیام فرمایا تھا تاکہ پیچھے جو آ رہے ہیں وہ آسانی سے آ گئے، اور جو نہیں آ سکے تھے کمزور بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے۔ اب آپ نے مدینہ میں ظہر کی تو 4 رکعت پڑھی ہیں، جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے ہیں تو وہاں عصر کی نماز قصر پڑھی۔ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ جب سفر کی نیت ہو دور جانا ہے 23.5 کلومیٹر سے زیادہ، تو بندہ پھر اپنے علاقے سے نکل کر قصر شروع کر سکتا ہے، اور آپ نے حج میں تمام نمازیں قصر ہی ادا کی، کہ آپ مدینہ سے مکہ آئے تھے نا، وہ یہاں تک کہ آپ مدینہ واپس چلے گئے، پھر ادھر جا کر پوری پڑی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ واپس آ گئے۔ آپ نے کتنے دن قیام کیا ہے ادھر مکہ میں حج کے درمیان؟ اب تو ظاہر دور سے جاتے تو 40 دن کا کہہ دیتے، لیکن یہ لازمی تو نہیں، جو قریب والا ہے وہ 4 دن حج کے ہوتے ہیں، آنے جانے کا وقت بھی ہوتا ہے، تو کہتے 10 دن آپ نے نا کیا فرمایا۔ وادی عقیق ہے جی، ایک وادی عقیق، یہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ذوالحلیفہ کے قریب ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، آج رات میں رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں، اور کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی ہے۔ تو یہ وادی عقیق ہے، یہ تو ادھر کوئی جائے گا پھر اسے پتہ چل جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ ادھر جائے تو لازمی تو نہیں ہے، لیکن وادی عقیق میں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے نماز۔ تو جی یہاں تک ہم بات کو اس میں تھے، انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی سے ہم آگے ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔